الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، آج کی گفتگو پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے، اور اسی موضوع میں سے ایک ذیلی عنوان آج زیر بحث لائیں گے، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تسلسل جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے ضمن میں ہی یہ موضوع بھی زیر بحث آنا تھا، اور دوسرا ہمارے زمانے کے اندر تصوف کے حوالہ سے، درویشی کے حوالہ سے، طریقت کے حوالہ سے، فقیری کے حوالہ سے، تصوف کے حوالہ سے جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروانے کی خاطر یہ عنوان زیر بحث لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلی گفتگو ادب کی روایت کے حوالہ سے کی گئی کہ دین کی بنیاد ادب ہے، اور اس سے پچھلی گفتگو کہ ادب شرک نہیں ہے، تعظیم شرک نہیں ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے ایک بات کہی تھی ضمناً کہ لاجیکل از روئے منطق یہ بات طے ہے کہ کبھی بھی دو نمبر شے اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا ایک نمبر موجود نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک نمبر موجود ہوتا ہے اور پھر اس کی کاپی کی جاتی ہے۔ دو نمبر پیروں کا ہونا، دو نمبر مشائخ کا ہونا، دو نمبر علماء کا ہونا، علماء سو کا ہونا، اس بات کا غماز ہے، عکاس ہے کہ ایک نمبر پیر بھی ہوتے ہیں۔ دو نمبر پیروں کا ہونا اس بات کا عکاس ہے کہ ایک نمبر بھی اولیاء موجود ہوتے ہیں۔ نہ ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ نہ ہر عورت عورت ہی ہوتی ہے اور نہ ہر مرد مرد ہی ہوتا ہے، خدا نے 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی۔ ہمارے ہاں ہر سرخ رنگ کے تراشے کو یاقوت سمجھ لیا جاتا ہے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا گردانا جاتا ہے۔ جس شیشے کو بھی کاٹ دیا جائے مختلف اطراف سے اور اس میں چمک پیدا ہو جائے، لوگ اس کو ہیرے کا نام دے دیتے۔ جس طرح ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر سرخ رنگ کا پتھر یاقوت یا لال بھی نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درمیان میں فرق کو سمجھیے۔ سید علی حجویر المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ہمارا جو موضوع بحث ہے، جس کی وجہ سے فی زمانہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو کیٹاگرائز کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ میں سید علی حجویر علیہ رحمہ نے جو اس کو منقسم کیا ہے اس کے حوالہ سے جو ہمارا موضوع ہے سکہ رائج الوقت حالات کے تناظر میں، اس کی طرف میں ملتفت ہوں۔ اس سے پہلے میں کچھ چیزیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کے 40 اجزاء ہیں، اور ان 40 اجزاء میں سے ایک جز مبشرات ہیں، یعنی سچا خواب۔ خواب کی 50 سے زیادہ اقسام محققین نے بیان کی ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہیں کہ جو ہمارے فشار خون، فشار ذہنی کا نتیجہ ہوتے ہیں، فشار جسمی کا نتیجہ ہوتے ہیں، بنیاد ان کی بھی ہوتی ہے۔ ہر خواب کی تعبیر ہے، چاہے اس کی تعبیر کرنے والا طبیب ہو، چاہے اس کی تعبیر بتانے والا حکیم ہو، یا اس کی تعبیر سے آگاہی دینے والا کوئی سالک اللہ ہو۔
ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ اگر انسان خلفشار ذہنی کا شکار ہے تو اسے جیسے خواب نظر آئیں گے ان کی تعبیر بھی موجود ہے، لیکن ان کی تعبیر ایک طبیب کرے گا، مزاج شناسی کرتے ہوئے وہ بتائے گا کہ آپ فلاں مرض سے ہمکنار ہیں، آپ کو فلاں مرض لاحق ہے، اس کا علاج کیجیے۔ یا آپ کو طبیب بتائے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کے معدے کے اندر انتشار ہے، معدے کے اندر حدت ہے، معدے کے اندر سردی ہے، یا آپ فلاں چیز کھا کے سوئے تھے، یا آپ نے اس طرف کروٹ بدلی اور آپ کے دل کے اوپر وزن پڑا، یہ اس کی وجہ سے خواب آپ کو نظر آئے۔ یعنی خواب صحیح ہو یا جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو تعبیر ہر خواب کی ہوتی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کو پھولوں کے باغات دکھائی دیتے ہیں، تو اس خواب کی بھی تعبیر ہے۔ اور اگر ایک شخص ہے، اس کو گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، تو اس خواب کی بھی تعبیر ہے۔ اب جو غلاظت اس کے ذہن میں بھری ہوئی ہے وہ گندگی کے ڈھیروں میں متشکل ہو کے اس کو خواب میں نظر آتی ہے۔ تعبیر اس کی بھی ہے، تعبیر اس کی بھی ہے۔ خواب ایک عام آدمی کی کیفیت سے شروع ہوتا ہے جو کہ مرتبہ نبوت تک تقسیم ہوتے پہنچتا ہے۔ جس طرح کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا آپ کو کس کیفیت سے ہوئی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مبشرات صالح سے، سچے خوابوں سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا تھا رات کو، صبح وہی کچھ ہوتا تھا۔ اب دیکھیے، خواب کو بھی سمجھ لیجئے، چونکہ ضمناً یہ موضوع آ گیا کہ خواب اصل میں ہے کیا۔ ہمارا جو شعور ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک شعور ہے، ایک تحت الشعور ہے، اور ایک لا شعور ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سوچتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، یہ شعور ہے۔ اور جو کچھ بھول جاتے ہیں وہ تحت الشعور ہے، لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے ہمیں اپنی یادداشت کے اوپر دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اور کچھ وہ ہے جو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، مطلقاً ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس کو لا شعور کہتے ہیں۔ وہ لا شعور جو ہے وہ ہمارے شعور میں کبھی نہیں آتا۔ تحت الشعور اور شعور کے درمیان میں ہمارا شعور کھیلتا رہتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، کچھ ہم یاد رکھتے ہیں۔ پھر ایک ہماری خواہشات ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو وہ جو ہماری خواہشات ہیں وہ دبی ہوئی تحت الشعور میں جمع ہوتی رہتی۔ جب ہم جاگتے ہیں تو تحت الشعور سوتا ہے، اسے جھنجھوڑ کے جگانا پڑتا ہے، اور پھر ہم اپنی یادداشت کے اوپر زور ڈالتے ہیں تو تحت الشعور سے وہ یادداشت امٹ کے شعور کی طرف آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس آدمی کو ہم نے کہیں دیکھا تھا، وہ اس کو جو دیکھا تھا اس کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہمارے تحت الشعور میں چلا گیا، اور پھر ہم تحت الشعور کو جگاتے ہیں، پھر تحت الشعور سے وہ امڑ کے سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ پھر شعور کی طرف آتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو شعور سو جاتا ہے اور تحت الشعور جاگ اٹھتا ہے۔ اب تحت الشعور جاگتا ہے اور جو کچھ تحت الشعور میں ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا تحت الشعور اور ایک ولی اللہ کا تحت الشعور اور ایک نبی اللہ کا تحت الشعور، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ بیٹھے ہیں اپنے آفس کے اندر، کرسی کے اوپر آپ کے سامنے ایک میز ہے، اور آپ کی ایک سمت ایک ڈبہ پڑا ہوا ہے، ڈسٹ بن۔ وہ جو ویسٹ بن یا ڈسٹ بن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، جس طرح یہ پڑا ہوا ہے، آپ ایک پرچی پکڑتے ہیں، بیکار سمجھ کے پھاڑ کے اس میں پھینک دیتے ہیں، دوسری پکڑتے ہیں اس میں پھاڑ دیتے ہیں، کوئی رسید آئی وہ بھی اس میں پھینک دی، کوئی کسی چیز کا بل آیا وہ بھی اٹھایا اور اس میں پھینک دیا۔ اب آپ بے ترتیب چیزیں اس میں پھینک رہے ہیں۔ اب اچانک سے آپ کو ایک بل کی ضرورت پڑ گئی، تو اب آپ اس میں سے مرتب شدہ انداز میں تو وہ نہیں اٹھا سکتے، پھوڑا پھاڑی کرنی پڑے گی، ہوگی اس میں ہاتھ مارنے پڑیں گے۔ یہ فرق ہے عام آدمی اور ولی اللہ کے شعور میں اور نبی اللہ کے شعور میں۔ عام آدمی کا جو تحت الشعور ہے وہ ویسٹ بن کی طرح ہے، اس میں کچرا بھی ہے، تعصب بھی ہے، کرودھ بھی ہے، حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، غصہ بھی ہے، لالچ بھی ہے، ہرس بھی ہے، طمع بھی ہے، لوبھ بھی ہے، انکار بھی ہے۔ اولیاء اور انبیاء کو اللہ نے ان نحوستوں سے پاک رکھا۔
اچھا، اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو عام آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ کچرے میں سے وہ نکل رہا ہے نوٹس، کچرے میں سے نکل رہا ہے وہ بل، تو وہ مکس ہو گیا دوسری چیزوں کے ساتھ۔ اب کوئی ماہر جو ہے علم رویا کا، جو خواب کے علم کا ماہر ہے، وہ اس کو بتائے گا کہ یہ فلانی پرچی کے ساتھ تمہاری یہ پرچی مکس ہو گئی ہے، دراصل جو تمہیں مطلوب ہے یا جو چیز تمہیں چاہیے یا دکھائی گئی ہے وہ یہ والا بل ہے۔ اچھا، جو نبی ہے یا ولی ہے، اس کا خواب ہر خواب ہی بعین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو وہ ویسٹ بن ہے وہ ویسٹ بن نہیں ہے، اس میں چیزیں مرتب شدہ ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے وہ بالحق دیکھتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی جب تک کہ اس سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یعنی جب تک اللہ کا مشاہدہ نہیں میں کر لیتا تب تک میری نظر مخلوق کے اوپر نہیں پڑتی۔ اب جو اس کیفیت کا سالک اور مشاہد ہے، اس کو جو خواب نظر آئے گا وہ بعین نظر آئے گا، اور جو عام آدمی ہے اس کو جو خواب نظر آئے گا تو وہ ڈسٹ بن کی طرح اس میں کچرا بھرا ہوا ہوگا، اس میں سے وہ ٹٹول رہا ہوگا۔ مثلا عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک گہرے کنویں میں گرا ہوا ہوں اور وہاں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں۔ اب وہ جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے دراصل وہ جس گہرائی میں گرا ہوا ہے وہ جہالت کی ہو سکتی، وہ نفسانیت کی ہو سکتی، وہ شہوانیت کی ہو سکتی، وہ حسد کی ہو سکتی، اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے۔ اور ایک ہی خواب کی دو تعبیرات بھی ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے آ کے خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے انتہائی تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا، دوسرے لفظوں میں کہ جتیاں کھائیں گا تو۔ ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے وہی خواب آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے بہت عزت و توقیر عطا فرمائے۔ آپ کے تلامذہ نے عرض کیا کہ حضور اس کا معنی، آپ نے فرمایا دونوں کی کیفیت مختلف تھی۔ اب دیکھیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے خواب دیکھا اور آپ پریشان ہو گئے، اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ انتہائی خوش ہو گئے۔ خواب کیا دیکھا؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے خواب دیکھا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو کھود رہا ہوں، آپ کی قبر اطہر کو کھود لیتا ہوں اور کھود کے نیچے پہنچتا ہوں تو نیچے نعوذ باللہ من ذالک آپ کی ہڈیاں موجود ہیں اور وہ بکھری ہوئی ہیں، اور میں ان ہڈیوں کو درست کرتا ہوں، جو ان کی جگہ ہے اس جگہ پہ ان ہڈیوں کو رکھتا ہوں۔ اب جب اس خواب سے امام ابو حنیفہ بیدار ہوئے تو وہ انتہائی پریشان ہوئے، کیونکہ نبیوں کا مقام تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، شہداء کے جسموں کا کھانا بھی اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا، ان کا یہ پروٹوکول ہے۔ اور کجا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو جدا کر رہا ہوں، ان کو درست کر رہا ہوں۔ اب جب وہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس خواب کو بیان کیا، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے انتہائی خوش بختی کا خواب ہے، اللہ تمہیں انتہائی بلندی مرتبت سے نوازے گا۔ جب امام ابو حنیفہ نے استفسار کیا کہ اس کی وضاحت فرمائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کے دین کے اندر جو تضادات ہیں، خلفشار ہے، اس کو دور کرو گے، اس کو درست کرو گے۔ یہ قبر اطہر کے نیچے تک جانا کھود کے آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تم عرفان دین کی تہ تک پہنچو گے، فہم دین کی بنیاد تک پہنچو گے، اور اللہ تمہیں یہ توفیق دے گا کہ احادیث کے اندر صحیح اور غلط کی پرکھ پیدا کرو گے۔ اب خواب کیا نظر آیا اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ چنانچہ ایک ہی خواب کا ایک معنی نہیں ہوتا، ایک ہی خواب کی ایک تعبیر نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک ہی خواب کی ایک تعبیر نہیں ہوتی، اسی طرح ایک ہی چیز دو مختلف اشخاص سے اگر وقوع پذیر ہوتی ہے تو اس کا مرتبہ بھی ایک نہیں ہوتا۔
اس کے اندر فرق مراتب ہوتا ہے. اب دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا فقیر نے کسی نشست میں یہ کہا تھا کہ علم جس کے متعلق مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبر ہے. یہ ابر بارہ کا وہ قطرہ ہے کہ جو اگر سیپ کے منہ میں جائے تو موتی میں تبدیل ہو جاتا، اور اگر سانپ کے منہ میں جائے تو زہر میں منقلب ہو جاتا. اب غور کیجئے، پانی کا قطرہ وہی ہے. سیپی اپنا منہ کھولتی ہے نا، تو جب شبنم کے قطرات اس کے اندر جاتے ہیں تو وہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہی شبنم کے قطرات جب جاتے ہیں سانپ کے منہ میں تو وہ زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ظرف اور مظروف کا فرق ہے. وہاں پہ سیپ ہے تو وہ موتی ہے، وہاں پہ سانپ ہے تو وہ زہر ہے. چیز ایک ہی ہے. اللہ رحمان ہے، لیکن اس کی رحمت جب برستی ہے تو اس میں سے جو اخذ فیض ہے اس کے نتیجے میں وہ ذات رحیم ہو جاتی. اب بارش جب برستی ہے تو وہ اگر باغ پہ برستی ہے تو اسے گل و گلزار میں تبدیل کر دیتی ہے، اور وہی بارش اگر گندگی کے ڈھیر پہ برسے تو وہاں سے تعفن اور بو اور زیادہ شدت سے اٹھنا شروع ہو جاتا. وہ چیز ایک ہی ہوتی ہے. اسی لیے سید علی حجویر نے اس کو منقسم کیا. آپ فرماتے ہیں کہ نبی سے جب خرق عادت، ایسی چیز جو عام عادت کے خلاف ہو، خلاف عقل ہو. ہمارے ہاں جدید پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جی معجزہ جو ہے یہ خلاف عقل ہے، معجزہ جو ہے یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تو بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. معجزہ اسے کہتے نہیں ہیں جو عقل میں آئے. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو مافوق الاسباب ہو. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا کہ یہ کھجور کی گٹھلی لو، اور اس کھجور کی گٹھلی کو بو دیا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور درخت کی صورت اختیار کر گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر کھجوروں کے گچھے لگ گئے، اور وہ پکی ہوئی کھجوریں. جب اس درخت کو ہلایا گیا تو وہ پکی ہوئی کھجوریں گری. اب صورت حال کو تھوڑا سا تبدیل کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں دی، ایک شخص گیا اور جا کے اس نے اپنے باغ میں اس کو بو دیا، اپنے کھیت میں لگا دیا. پھر وقت آنے پہ وہ پھوٹا، پھر پودا بنا، پھر درخت میں تبدیل ہوا، پھر موسم آیا، موسم کے بعد اسے کھجوریں لگی. یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ وہ ہے کہ جو خلاف عقل ہو. میاں بیوی کے نتیجہ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ تخلیق کے اعتبار سے وہ بھی معجزہ ہے، لیکن جس کو ہم معجزہ اس وقت اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں، وہ تب معجزہ ہے کہ یا ماں موجود نہ ہو، یا باپ موجود نہ ہو، یا دونوں ہی موجود نہ ہو اور بیٹا موجود. جس طرح کہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہے، ان کی ماں موجود ہے، ان کے والد موجود نہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نجران کے مسیحی علماء مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے یہی دلیل پیش کی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ سیدنا مسیح کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا باپ کوئی نہیں، روح اللہ ہے، اللہ کے اذن سے متخلق ہوئے، اللہ کے حکم سے متشکل ہوئے. انہوں نے اسی بات کو دلیل بنایا، اور دلیل بنا کے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تو پھر ان کا باپ اللہ ہے. آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اگر اسی دلیل کو بنیاد بنا کے کسی کو اللہ کا بیٹا اس بنیاد پہ اور اس طرز میں کہنا مباح ہے تو پھر اس کا زیادہ استحقاق جناب آدم کو ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. جناب مسیح کے تو صرف باپ نہیں تھے، جناب آدم کی ماں بھی نہیں تھی، ان کا باپ بھی نہیں تھا، تو اس کا استحقاق زیادہ جناب آدم کو ہے. اس بات پہ وہ زچ ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا. تو اس بات کو سمجھیے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خلاف عقل ہو،
کس کے خلاف ہو؟ آپ کی عقل کے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک عقل جزوی ہے، ایک عقل کلی ہے۔ معجزہ عقل کلی کے مخالف نہیں ہوتا، وہ عقل جزوی کے مخالف ہوتا ہے، وہ آپ کی عقل کے مخالف ہوتا ہے۔ اور آپ کی عقل کے مخالف تو بہت سارے معجزات سائنس بھی ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے کا آدمی اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو قبر سے اٹھائیے، اور یہ جو اس وقت موجودہ زمانہ ہے اس کا اسے مشاہدہ کروائیے، وہ اس کا مشاہدہ کر کے دوبارہ قبر میں چلا جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ 200 سال پہلے کے آدمی کو اگر آپ یہ کہیں کہ انسان ہواؤں میں اڑے گا اور محو پرواز ہوگا، لوہے کے اوپر بیٹھ کے پرواز کرے گا، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مان سکتا۔ آج کے آدمی کو بھی اگر بہت کچھ ایسا کہا جائے جو کہ آج سے 1000 سال بعد وقوع پذیر ہونے والا ہے، تو وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر آج کے آدمی کو یہ کہا جائے کہ ایسی مشین بن جائے گی کہ یہاں سے اگر آپ اس کے اوپر بیٹھیں تو وہ 10 سیکنڈ کے اندر نیو یارک چلی جائے گی، تو اس نے کہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یا اسے یہ آپ کہیں کہ روشنی کی جو رفتار ہے اس رفتار سے بھی زیادہ رفتار والی ایک ایسی مشین بن جائے گی کہ جس کے ذریعہ سے یا ماضی میں جھانک لیں یا مستقبل میں جھانک لیں۔ اب وہ اسی خلفشار کا شکار ہو جائے گا کہ وہ مفقود ہو چکا ہے اور مستقبل معدوم ہے، وہ ابھی آیا ہی نہیں۔ جو چیز مفقود ہو چکی ہے میں وہاں کیسے پہنچوں گا، یعنی میں ماضی میں کیسے جا سکتا ہوں، اور جو چیز ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ جس بچے نے سائنس کو مس نہیں کیا اسے اگر آپ یہ سمجھائیں کہ ہمارے ہاں جو 20 سال پہلے واقعات ہوئے تھے ان کی آوازیں ابھی ایسے سیارے بھی موجود ہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچی، اور اگر آپ ان سیاروں تک پہنچ جاتے ہیں وہ جو پہنچنے کی رفتار ہے اس رفتار سے تیز رفتار، تو وہ جو واقعات ہیں ان کی آپ فلم بندی بھی کر سکتے ہیں، ان کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، یہ سب باتیں اس کے اوپر سے گزر جائیں گی، وہ کہے گا یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جب مخلوق کے یعنی جو چیزیں میٹا فزکس نہیں ہیں، جو فزیکل دنیا کی چیزیں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کی عقل میں نہیں آتی۔ اب ایک عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ موبائل جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے، ایک عام آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کے جو بوسٹر لگے ہوئے ہیں وہ کس طرح ورک کرتے ہیں، وہ سگنلز جو ہیں ان کو کس طرح کیچ کرتے ہیں، آواز جو ہے وہ کس طرح دوسری طرف کنوے ہوتی ہے، اس کی عقل کے اوپر سے گزر جائے گی یہ بات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کے اندر بھی بہت کچھ ہے جو آپ کی عقل سے ماورا ہوتا ہے، جس کا آپ مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ایٹم کو توڑ کے جو تجربات کیے جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی جو لیبارٹری ہے اس کے اندر ان کا آپ مشاہدہ کریں گے آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ بگ بینگ کے متعلق جو تجربات کیے جائیں، اب جس نے فزکس کو نہیں پڑھا، جس نے بایو کو نہیں پڑھا، اب اس کے سامنے تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت یہ جو دہی آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ دہی نہیں ہے، یہ مختلف جراثیم کا مجموعہ ہے، تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ مجھے آپ جراثیم کھلا رہے ہو۔ اب اس کو لیبارٹری میں لے کے جائیے اور اسی دہی کا اسے مشاہدہ کروائیے، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ جس کو میں سفید دہی سمجھ رہا تھا وہ تو چلبل کرتے ہوئے جراثیم کا مجموعہ ہے۔ اپنے وجود کا اگر آپ کسی یورپ کی لیبارٹری میں جائیں اور اپنے وجود کا تجزیہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ جو آپ کو آپ کا جامد وجود نظر آ رہا ہے یہ خلیات کا مجموعہ ہے، اور آپ کی سکن کے جو خلیات ہیں وہ 1 منٹ میں 20 اور سینکڑوں بار شکست و ریخت کی گود میں کھیلتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا دیں گے سائنسدان کہ حضرت 10 منٹ پہلے جو آدمی لیبارٹری میں داخل ہوا تھا اب والا آدمی وہ نہیں ہے، آپ کے تو بہت سارے خلیات جو آپ کو نظر آتے تھے آپ کے جسم کے اوپر وہ مر چکے ہیں، وہ ڈیڈ سیل کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ اب یہ چند باتیں سائنس کے تناظر میں نے آپ کے گوش گزار کی، یہ باتیں دماغوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، تو ہم خالق کا احاطہ کس طرح کر سکتے ہیں، اس کی کنہ ذات کے اوپر کس طرح غالب آ سکتے ہیں،
یہی وہ بات تھی جو یہودی نے کہی تھی مولا علی المرتضیٰ سے کہ میں خالق کو سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ وہ مور کا پر لے کے آؤ۔ وہ جب پر اتار کے لایا تو آپ نے فرمایا جڑ سے سفید ہے، اوپر سے رنگین ہے، بتاؤ یہ رنگ یہاں سے کیسے گزر کے گئے؟ اس نے کہا حضرت یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے۔ آپ نے فرمایا جس خالق کی ایک مخلوق کے ایک پر کی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس خالق کو کیا خاک سمجھو، اس کا تو احاطہ کس طرح کر سکتے؟ تو معجزہ کی تعریف یہ سمجھو۔ یہ جدید اذہان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو معجزہ کی تعویل کرنا چاہتے ہیں یا معجزہ کی ایسی تعویل، ایسی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں کہ جو عقل کے مطابق ہو جائے، وہ بھائی جو عقل کے مطابق ہوگا وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ عقل سے گزر کے یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ چراغ راہ ہے، اس کو چراغ راہ کے طور پہ استعمال کیجئے، اس سے آگے گزر جائیے۔ آپ کی عقل میں تو سائنس کے بہت سارے علوم ہیں، سائنس کے بہت سارے ابواب ہیں جو نہیں آتے، اور یہ تو بات ہی میٹا فزکس کی ہے، وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنی باتیں آپ تک پہنچتی ہیں کہ سرکار کی موجودگی میں ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھا، یہ عقل کی تعویلات کا سہارا نہیں چاہیے اس کے لیے ایمان کی اینک چاہیے۔ اقبال سے کہا تھا نا انہوں نے کہ حضرت آپ تو فلسفہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ تو فلسفہ کے استاد بھی رہے ہیں، یورپ کا بھی آپ نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں آپ پہ حیرانگی ہے، آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، تشریف لے جاتے تھے تو درخت انہیں جھک کے سلام کرتے تھے، پہاڑ سلام پیش کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، آپ بھی مانتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا یقیناً مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کس طرح مانتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ اس کا راوی کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا علی المرتضیٰ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس علی کی آنکھ ہو تو پوری کائنات سجدہ ریز مصطفیٰ نظر آئے۔ تمہارے پاس علی کی آنکھ موجود نہیں، اگر وہ آنکھ موجود ہو تو پوری کائنات انہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے لیے خاص آنکھ کی ضرورت ہے۔ دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ وہ جو دل بینا کی آنکھ ہے اس کے ساتھ وہ نظر آتا ہے کہ ان کے آگے کائنات جھک رہی ہے، کائنات سجدہ ریز ہو رہی ہے۔ تو معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ آپ کی عقل میں نہ آئے، آپ کی عقل اس کو ڈیفائن نہ کر سکے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ بڑے سے بڑے سائنسدان سے کہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہ کہے گا یہ خلاف عقل ہے۔ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ اسی جگہ پہ غلطی کرتے ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جواب دیجیے۔ اور حضرات اس کا جواب نہیں ہے، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ ہے ہی خلاف عقل، اسی لیے تو معجزہ ہے۔ اگر یہ مطابق عقل ہوتا تو معجزہ نہ ہوتا۔ اگر اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا تو پھر کہا جا سکتا تھا زلزلہ آیا ہوگا۔ وہ جو صحابہ نے کہا کہ جب آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو پہاڑ سامنے تھا، چاند آدھا حصہ اس کی ایک طرف تھا، آدھا حصہ اس کی دوسری طرف تھا۔ اب ہم کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں عقل میں آئے گا؟ کیونکہ معجزہ فعل الہی ہے، فعل الہی صفت الہی ہے، اور صفت عین ذات ہے۔ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، وہ ذات اور صفات کے اندر تضاد کے قائل نہیں ہے۔ اللہ کی صفات آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی، آپ ان کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتے، نہ آپ کنہ ذات تک پہنچ سکتے ہو، اس کی صفات کا صرف مشاہدہ ہو سکتا۔ مخلوق میں کرو اس کا مشاہدہ۔ یہ جو کائنات میں حسن پھیلا ہوا ہے یہ اسی حسن مطلق کا ہی تو آئینہ دار ہے، اسی کا عکاس ہے، اس کا جلوہ دیکھو۔ تعمیر میں معمار کا جلوہ دیکھا جا سکتا ہے، مطلقاً اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو فعل الہی ہے اس کو آپ مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہوا۔ اسی لیے مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ایمانیات کے باب میں کب، کیوں اور کیسے، یہ 3 چیزیں نہیں آ سکتی۔ اگر یہ 3 چیزیں آ گئیں تو پھر وہاں ایمان نہیں رہتا، ایمان وہاں سے خارج ہو جاتا۔
یہ سر تسلیم خم ہے۔ جب ابو جہل نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا نا کہ کوئی شخص ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی جا سکتا ہے اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، تو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول دنیا بتایا ہے، لا آف نیچر بتایا ہے۔ جب ابو جہل نے کہا، یہ مفہوماً واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، جب ابو جہل نے کہا کہ یہ ہوا ہے تو پھر سیدنا ابو بکر چونکے اور انہوں نے فرمایا بتا یہ کس کے ساتھ ہوا ہے۔ اب جب تو یہ بتائے گا کہ کس کے ساتھ ہوا ہے اور کس نے کہا ہے تو پھر میں جواب مختلف دوں گا۔ اس نے کہا یہ تمہارے صاحب نے کہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر درست اور بجا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو درست اور بجا کہا ہے۔ اب دیکھیے یہ دو باتیں ہیں، اگر آپ خدا پرست ہیں تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور اگر آپ خدا پرست نہیں ہیں تو پھر آپ سہارا لیں گے ان ممکنات کا یا اتفاقات کا جس کو سائنس کہتی ہے کہ یہ کائنات اتفاقیہ وجود میں آ گئی، جس کے اوپر خاکسار نے خطاب میں آپ کو یاد ہوگا ٹیشو پیپر کا ڈبہ گرا کے آپ کو مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ اتفاق ایک دفعہ ہوتا ہے، اتفاق دو دفعہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ انسان ہزاروں سال سے ہے، ناک کان کی جگہ پہ نہیں جاتا، کان آنکھ کی جگہ پہ نہیں لگتا، یہ کیسا اتفاق ہے؟ یہ کیسا اتفاق ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے گرد بلغم ہے، بلغم خون کے ساتھ نہیں ملتی، خون بلغم کے ساتھ نہیں ملتا۔ انسان کھانا کھاتا ہے، وہ مختلف اختلاطات میں تقسیم ہوتا ہے، کوئی وائٹ سیلز، کوئی ریڈ سیلز، کوئی بلغم میں تقسیم ہوتا ہے۔ جگر کو پتہ ہے میں نے کون سے انزائم پھینکنے ہیں، میتے کو پتہ ہے میں نے کھانے کو کیسے ہضم کرنا ہے، خون نالیوں میں جاتا ہے، شریانوں میں جاتا ہے۔ اب دل کو پتہ ہے کہ میں نے انہیں پمپ کرنا ہے، گردے کو پتہ ہے میں نے فلٹر کرنا ہے۔ کوئی چیز دوسرے پہ تجاوز ہی نہیں کر رہی۔ آنکھ کا کام ناک نہیں کر رہا، ناک کا کام گردے نہیں کر رہا، گردے کا کام جگر نہیں کر رہا۔ یہ بغیر طے شدہ ایک ہی ذہن کی تخلیق کے اتفاق کس طرح ہو سکتا ہے؟ اتفاق ہو تو اس کے اندر تغیر آئے۔ ہم ڈبہ پھینکیں وہ ایک ہی طرح کیوں گر رہا ہے 100 دفعہ؟ پھر ارتقاء کے نتیجہ میں ہم ارتقاء کے انکاری نہیں ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ ارتقاء انسان میں ہی کیوں وقوع پذیر ہو رہا ہے؟ انسان میں ہی ارتقاء کیوں ہو رہا ہے؟ گدھے میں کیوں نہیں ہوتا؟ کتے میں کیوں نہیں ہوتا؟ 10,000 سال پہلے بھی وہ کتا تھا، آج بھی وہ کتا ہی ہے۔ انسان 10,000 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اس میں بہت تبدیلیاں رونما ہو گئی۔ یہ سوچے سمجھے ایک دماغ کا منصوبہ ہے جس کو ہم کائنات کہتے ہیں۔ وجود خدا کا انکار کرنا اس کائنات کی ترتیب کا انکار کرنا ہے، یعنی وجود خدا کا انکار کرنا خود خلاف عقل ہے، حالانکہ وہ عقل میں نہیں آتا۔ جس طرح وہ عقل میں نہیں آتا اسی طرح اس کا انکار بھی عقل میں نہیں آتا، اس کا انکار بھی ممکن نہیں۔ یہ جو ترتیب ہے، ہر جسم کا عضو جو ہے اس کو پتہ ہے میں نے کیا کام کرنا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی۔ یہ وحی شرعی یا وحی تشریعی نہیں ہے، یہ وہ فطرت ہے جو ودیت کی ہے، وہ ہر چیز کو ودیت کی ہے، ہر چیز کو جس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کوئی بالجبر و اکراہ کرتی ہے اور کوئی سر تسلیم خم کر کے کرتی اسی ذات کو ہی ہے۔ ہر چیز کا رخ جو ہے وہ اسی ذات کی طرف ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، جدھر بھی رخ کرو وجہ اللہ تمہارے سامنے۔ یہ کس طرح اتفاقاً وجود پذیر ہو؟ اگر آپ خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر معجزہ اور کرامت کا انکار نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ معجزہ بھی خدا کا ظہور ہے اور کرامت بھی خدا کا ظہور ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب نبی سے اللہ تعالیٰ ایسی کسی چیز کا ظہور فرمائے گا جو عام قانون کو توڑ دے اور عام قانون کے مطابق نہ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سید علی حجویر اور دیگر صوفیاء نے اور محدثین اور محققین نے اس کو تقسیم کیا ہے 3 حصوں میں۔
جب نبی سے صدور ہوگا کسی ایسے واقعے کا کہ جس جگہ پہ عقل عاجز آ جائے تو وہ معجزہ ہے، اور جب ولی سے صدور ہوگا تو وہ کرامت ہے۔ کرامت کرم سے ہے، یعنی اب کرم کا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اور جب وہی واقعہ کسی ایسے شخص سے ہوگا جو ولایت کے منصب پہ فائز نہیں، جو شریعت کا متبع نہیں، جو سنت کا پابند نہیں، تو پھر اس کو سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ استدراج ہے۔ اب اس فرق کو یاد رکھیے گا، اگر نبی سے ہو صادر معجزہ، اگر ولی سے ہو صادر کرامت، اور اگر کسی بدخلق سے، غیر مومن سے، مرتد سے، کافر سے اس کا صدور ہو تو وہ ہے استدراج۔ اب تینوں میں فرق ہوگا، اس فرق کو بھی سمجھیے۔ یہی وہ التباس ہے جو میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں آج پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھیے، یہ جو دو مراتب ہیں مومن کے، استدراج یہ تو کافر کا، منافق کا ہے، مرتد کا ہے۔ مومن کے جو دو مراتب ہیں، بے شمار مراتب ہیں مومن کے، فی الحال ہمارا وہ موضوع بحث نہیں ہے، کسی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے کہ ولایت کے مراتب کون کون سے، اگلی نشست میں اگر اللہ نے توفیق دی تو اس پہ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ۔ سر دست یہ سمجھیے کہ مومن کے ہی مراتب ہیں جن میں سے ایک مرتبے کو ولی اللہ کہتے ہیں، اور مومن کے ہی مراتب ہیں جن میں سے ایک مرتبے کو نبی اللہ کہتے ہیں۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے۔ نبی پل کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، آپ فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب تقسیم کے لیے ایک طرف سے لیا جائے گا، دوسری طرف عطا کیا جائے گا۔ اب نبی کی وہ جہت جدھر سے وہ اللہ سے لیتا ہے، اس جہت کو ولی کی، نبی کی ولایت کہتے ہیں، اور جس جہت سے نبی مخلوق کو عطا کرتا ہے اس جہت کو نبی کی نبوت کہتے ہیں۔ اس تناظر میں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے، نہ کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ ولی کی ولایت نبی سے افضل ہے، یہ ہرگز ان کا مطلب نہیں۔ ولی کی ولایت جس جگہ پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے نبی کی نبوت شروع ہوتی ہے، یہ معنی نہیں ہے ان کا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے، کیونکہ اس کی ولایت کا رخ اللہ کی طرف ہے اور اس کی نبوت کا رخ مخلوق کی طرف ہے۔ اب ولی اور نبی میں فرق سمجھیے، نبی بھی ولی ہے، ولی نبی نہیں ہے۔ ایک فرق، یہ پلے باندھنی ہے گفتگو آپ کو۔ یہ التباس جو ہے اس ماحول کا جو پیدا ہو گیا ہے اس کا میں نے ذکر نہیں کرنا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں، پورا موضوع بحث اور گفتگو اسی کی طرف ہے جو اس وقت ہمارے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، وہ التباس۔ ولایت اور نبوت میں یہ فرق ہے کہ نبی ولی ہے، ولی نبی نہیں ہے، وہ صرف ولی ہے، یہ ایک فرق۔ دوسرا فرق، نبی کے اوپر وحی آتی ہے، نبی کے اوپر الہام ہوتا ہے، مومن کے اوپر القاء ہوتا ہے۔ یہ تین فرق ہو گئے، مومن کے اوپر القاء ہوتا ہے، ولی کے اوپر الہام ہوتا ہے، اور نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ دو فرق۔ تیسرا فرق، جو وحی ہے اس کی اطاعت، اس کی پابندی، اس کی اتباع مخلوق کے اوپر لازم ہے، اور ولی کے الہام کی اتباع اور اطاعت مخلوق کے اوپر لازم نہیں۔ اگر کوئی کرے تو فابہا، اس کے لیے مباح ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، اس کو فیوز و برکات عطا ہوں گے، حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ ان فیوز و برکات سے اگرچہ محروم ضرور رہے گا، لیکن وہ دائرہ دین سے خارج نہیں ہوگا۔ نبی کی وحی کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تیسرا فرق ہے، ولی کی ولایت اور نبی کی نبوت میں یہ تین فرق ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم فرق جو کرامت اور معجزہ کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کی نبوت کا اخفاء جائز نہیں ہے۔
اس کے اوپر پابندی ہے کہ نبی نبوت کو چھپا نہیں سکتا. نبی کے لیے نبوت کا اعلان شرط اولین ہے. نبی کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، چاہے لوگ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ اس کی جو وحی ہے اس کی پابندی بھی لوگوں کے لیے ضروری ہے. اور ولی کی ولایت کے لیے اعلان شرط نہیں ہے بلکہ اخفا شرط ہے. یعنی ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ولایت کو ہر حال میں چھپائے گا. جو اپنے منہ سے کہے میں ولی ہوں وہ قطعاً ولی نہیں ہوگا، اور جو منہ سے خاموشی اختیار کرے وہ قطعاً نبی نہیں ہوگا. یہ دو باتیں سمجھ لیں. مثلا ایک نبی تھا، یعنی اب تو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آپ نے فرما کے اس کے اوپر مہر نبوت جو ہے وہ ثبت کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے تھے، اب وہ کہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پوری مخلوق بھی اس کا انکار کر دے تو پھر بھی وہ اللہ کا نبی ہے. اور پوری مخلوق کسی شخص کو کہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو وہ پھر بھی نہیں کہنے کا مجاز کہ میں اللہ کا ولی، وہ پھر بھی نہیں کہے گا میں اللہ کا ولی، وہ اس کا پھر بھی انکار کرے گا. ولایت میں انکار شرط ہے، نبوت میں اقرار شرط ہے. یہ بنیادی عنصر ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کا جو معجزہ ہے اس کا اظہار شرط ہے، اور ولی کی جو کرامت ہے اس کا اخفا شرط ہے. اس بات کو سمجھے. نبی کو جب کہا جائے گا تو وہ اللہ کی توفیق سے معجزہ دکھائے گا، وہ معجزہ دکھانے کا پابند ہے. لیکن اللہ پابند نہیں ہے کہ لوگوں کی مرضی کی وجہ سے لوگوں کے کہنے پہ معجزہ دکھائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی کنجیاں ہیں، جب وہ چاہتا ہے وہ اپنے نبی کو معجزہ عطا کرتا ہے، جب چاہتا ہے. کبھی امتحان ہوتے، کبھی ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور کبھی پوری اہل بیت کو تپتے ہوئے صحراؤں میں قتل کروا دیتا. وہ بے نیاز ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے. کبھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اور کبھی مدینہ میں مسلمان ایک کنویں کے لیے ترستے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں سرکار کہ بھئی یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام ہبہ کرو. وہ عطا کرتے ہیں، پھر وہ کفایت نہیں کرتا، پھر اور مال دنیا اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر پورا خریدا جاتا ہے. اس لیے معجزے کا بھی اللہ کو پابند نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ جب چاہے جسے چاہے پوچھے، وہ جب چاہے جسے چاہے پابند کرے، وہ جب چاہے کرامت کا ظہور کرے، جب چاہے معجزے کا ظہور کرے. یہ فرق ہے. اب دیکھیے، ایک شخص کہے کہ میں ولی ہوں، میرے ہاتھ پہ کرامتوں کا ظہور ہے، یہی شرط ہے، یہی بنیاد ہے، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ شخص ولایت کا منصب تو دور کی بات، وہ ولایت کی الف بے سے علمی طور پہ بھی آگاہ نہیں. ولایت کا منصب تو دور کی بات، نبی کے لیے اظہار شرط، وحی کے لیے اظہار شرط، معجزہ کے لیے اظہار شرط. اور معجزہ جو ہے یہ دلیل نبوت بھی ہے. جب چاہے نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ معجزے کا ظہور کرے، اللہ اس کے ہاتھ پہ اپنے اذن سے معجزے کا ظہور کرے. کرامت جو ہے یہ ولایت کی شرط بھی نہیں ہے. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ. استقامت جو ہے وہ کرامت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. کرامت جو ہے اولیاء کے ایک خاص پیریڈ کا پیریڈ ہے. یہ لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیے ہیں، آپ ان کو سمجھیے. کرامت ولی کے ایک پیریڈ کا پیریڈ ہے. کس طرح پیریڈ ہے؟ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں الکرامہ حیض الاولیاء. کرامت اولیاء کا حیض ہے. یہ جس کو عربی میں حیض کہتے ہیں انگریزی میں اسے ہی پیریڈ کہتے ہیں. اس سے زیادہ میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں کھل کے اس کا ترجمہ کروں. آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ حیض کسے کہتے ہیں اور پیریڈز کیا ہوتے ہیں. الکرامہ حیض الاولیاء، وہ فرماتے ہیں یہ اولیاء کا حیض ہے. اچھا، یہ جو پیریڈ ہے یہ کب شروع ہوتے ہیں؟
ہم جو انسان ہیں یہ دو جنسوں میں منقسم ہے نا. یہ میرے لیے ملفوف انداز میں گفتگو کرنا ضروری ہے کیونکہ جس ممبر پہ میں براجمان ہوں، ہم دو حصوں میں منقسم ہیں نا، دو جنسوں میں، مرد اور عورت. اور ہماری ایک جنس جو ہے اس کو یہ پیریڈز آتے ہیں، اور وہ جو پیریڈز آتے ہیں وہ پیدا ہوتے شروع ہوتے ہیں نہیں، اور مرنے تک جاری رہتے ہیں نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ ایک دور میں شروع ہو کے ایک دور جب مینوپاز شروع ہوتا ہے، عمر کا ایک خاص حصہ، کسی کو 50 کے بعد، کسی کو 60 کے بعد، تو اس کے بعد بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے، اگر بلوغت کی بات کرنی ہے تو وہ اس جنس کی 50 سال کے بعد، اگر بلوغت کی بات کرنی ہے تو وہ 60 سال کے بعد ہے، یعنی وہ زیادہ قوی ہے شعور کے اعتبار سے وہ خاتون، لیکن وہ پیریڈز کا دور گزر گیا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو کرامت ہے نہ یہ ابتدائے ولایت ہے نہ یہ انتہائے ولایت، یہ اس کے درمیان میں ہے. لیکن اس کو حیض کہتے ہیں صوفیہ، لیکن اس کو کمال نہیں کہا جاتا. ولی کبھی بھی نہ اپنی ولایت کی نمائش کرتا ہے، جس جگہ پہ نمائش ہوگی وہاں ولایت نہیں ہوگی، جہاں ولایت ہوگی وہاں سکوت ہوگا، وہاں نمائش نہیں ہوگی. اور نہ وہ کرامت کو کرامت کہہ کے اس کا اظہار کرتے. اگر ولی کے ہاتھ پہ کرامت کا صدور ہو، جو کہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، وہ کبھی بھی اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرے گا. جب بھی ولی سے کرامت کا ظہور ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہوا. وہ جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں ہوتا. ولایت کے لیے جو شروط ہیں وہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. سرے دست ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے میں اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، آپ کے پاس کچھ عرصہ رہا اور خاموشی سے چل پڑا. آپ نے فرمایا کہ بھئی تو کس چیز کا طالب تھا، کیوں آیا، کیوں رہا؟ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس سے استفسار کیا. اس نے کہا حضرت آپ کی شہرت بہت سنی تھی، میں آپ کے پاس آیا رہا، لیکن جو چاہتا تھا وہ نظر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کیا چاہتا تھا؟ اس نے کہا میں کرامت دیکھنا چاہتا تھا. تو آپ نے فرمایا مسکرا کے کرامت نظر نہیں آئی؟ اس نے کہا نہیں نظر آئی. آپ نے فرمایا کہ فقیر گناہ گار آدمی ہے. یہ ہے ولی کی شان کہ وہ کسر نفسی کرے گا، اپنی ذات کی نفی کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ولایت پہ اجماع امت ہے. جنید بغدادی عام آدمی نہیں ہے. شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی کا یہ قول ہے کہ ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، ان کا قول ہے. اور امام تقی الدین ابن تیمیہ جو اہل الحدیث مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں، ان کا فتاویٰ اٹھائیے. ان سے پوچھا گیا کہ جنید بغدادی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو امام تقی الدین ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ولایت پہ اجماع امت ہے، یعنی ان کی ولایت پہ امت کا اجماع ہے، یہ وہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا میں تو گناہ گار آدمی ہوں، خاکسار آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو فقیر کے پاس اتنا عرصہ رہا، فقیر کا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ فقیر کا کوئی طرز عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تجاوز کرتے ہوئے تو نے مشاہدہ کیا؟ اس نے کہا وہ تو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا پھر فقیر کے پاس اس سے بڑی اور کوئی کرامت. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا